السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی کلاس کا جو عنوان ہے وہ ہے ترکیب نحوی۔ اور ترکیب نحوی ایسی چیز ہے جو بچوں کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی، ان کو اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آج کی کلاس کو آپ لوگ غور سے سنیں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو پہلے اس کا تعارف یہ دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز اور کیوں ضروری ہے۔ تو اردو گرامر میں ترکیب نحوی کا علم بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ترکیب نحوی کے ذریعے جملے کے اجزاء اور ان کے باہمی تعلق کو واضح کیا جاتا ہے۔ ترکیب نحوی کے ذریعے طلبہ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ دیے گئے جملے میں کون سا جز کیا کردار ادا کر رہا ہے اور اس جز کی وہاں پر حیثیت کیا ہے۔ اور دوسری چیز، ترکیب نحوی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ، یعنی جس جملے کی آپ ترکیب نحوی کرنے جا رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے ہم جملہ اسمیہ پہ بات کریں گے۔ جملہ اسمیہ کو جملہ خبریہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جملے میں ورب یعنی کام، جس کو آپ فعل کہتے ہیں، وہ نہیں پایا جاتا، بلکہ فاعل کی کوئی کیفیت یا خصوصیت یا اس کی کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ تو پھر جس کسی کی صفت بتائی جا رہی ہے اس نے کوئی فعل یعنی کام انجام نہیں دیا، تو اسے ہم فاعل کی بجائے مسند علیہ یا مبتدا کہیں گے، اور یہاں فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ کے آخر میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ اب کی آسانی کے لیے میں دوبارہ اس کو اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ جملہ اسمیہ میں فعل نہیں پایا جاتا، تو جب فعل نہیں پایا جاتا تو جو مین سبجیکٹ ہے یعنی جو اسم ہے، وہاں پر جو بندہ ہے اس کو ہم فاعل نہیں کہیں گے، کیونکہ فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے۔ جیسے موسٹلی آپ نے دیکھا ہے فاعل، فعل، مفعول، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب، جب ہم جملوں کو کرتے ہیں تو فاعل اسے کہتے ہیں جو کام کرتا ہے۔ تو جب کام نہیں ہے تو اس کو فاعل کی بجائے ہم مسند علیہ یا مبتدا کہیں گے۔ دوسری چیز، جو فاعل کی یا مین سبجیکٹ کی جو خصوصیت ہے یا اس کی جو صفت ہے وہ بھی اسم ہے۔ تو جو دونوں اسم ہے یعنی سبجیکٹ بھی اسم ہے اور جو اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے، یا اس کی جو خصوصیت یا کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر فعل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ کے آخر میں فعل ناقص ہوتا ہے، تو فعل ناقص کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ جب تک کسی اسم یا صفت سے نہ ملے تو کوئی معنی نہیں دیتا اور نہ بات مکمل کرتا ہے، یعنی یہ مکمل معنی دینے کے لیے اسم یا صفت کا محتاج ہوتا ہے۔ کچھ افعال ناقص آپ کے لیے ہیں: ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھی، تھے، تھیں۔ اب اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جب یہ کسی صفت یا اسم کے ساتھ ملیں گے تو کوئی معنی دیں گے۔ اب ہم ایک جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی کیے دیتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہے: طالب علم کامیاب ہے۔ تو یہاں پر طالب علم مبتدا ہوا، کیونکہ کامیاب کوئی کام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے، اور کامیاب خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کو جب اسی طرح اس کے اجزاء کریں گے، اور آپ کو جیسے شروع میں بتایا گیا ہے کہ جملے کے اجزاء اور ان کا آپس میں تعلق۔ اب طالب علم اور کامیاب اور ہے، یہ تینوں اجزاء ہیں اور ان کا آپس میں تعلق ہے کہ ایک مبتدا ہے اور دوسری اس کے بارے میں خبر ہے، اور پھر تیسرا فعل ناقص ہے۔ اور اسٹوڈنٹ مزید آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ میں نے یہاں نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ مبتدا وہ اسم یا نام ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا، جیسے یہاں پر طالب علم کے بارے میں کچھ کہا۔ خبر وہ بات جو مبتدا کے بارے میں کہی جائے، یعنی مبتدا کی خصوصیت۔ تو یہاں پر جیسے کہ کامیابی اس کی خصوصیت ہے۔ اور فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی کی حالت کو ظاہر کرے اور جملے کے آخر میں مکمل معنی دے۔ تو ہے نے کر کے یہ مکمل معنی دیا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کی جانب۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں فاعل اور فعل اور مفعول تینوں پائے جاتے ہیں۔ یہ مفعول میں نے الگ سے اس لیے لکھا کہ بعض اوقات جملے میں صرف فاعل اور فعل پائے جاتے ہیں، جیسے آگے مثال سے آپ کو سمجھ آئے گا،
اور بعض اوقات فاعل، فعل اور مفعول تینوں پائے جاتے ہیں۔ یہ جملے فاعل کی حرکت یا کام کو بیان کرتے ہیں، اور فعل تام کا استعمال اس میں ہوتا ہے جو کسی عمل یا حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس میں فعل تام کو سمجھ لیں، پھر اس کی ترکیب نحوی کریں گے۔ فعل تام وہ فعل ہے جو کسی کام کے مکمل ہونے یا ختم ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور عموماً گزشتہ زمانے میں کام کے مکمل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یہ فعل اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے لفظ یعنی مفعول کا محتاج نہیں ہوتا۔ چند فعل تام آپ کے لیے ہیں: سویا، گیا، رویا، جاگا، کھایا۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ اوپر جو ہے اور تھا فعل ناقص جو تھے، ان کی نسبت فعل تام جو ہیں ان کو اگر اکیلے بھی پڑھیں تو ہمیں کچھ معنی سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر کیا عمل ہے، یعنی وہ سو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، یا وہ رویا ہے، تو اکیلے بھی یہ معنی دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے لیے جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے: احمد نے خط لکھا۔ احمد فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، خط مفعول ہے، اور لکھا فعل ہے۔ اور جیسے میں نے پیچھے کہا تھا کہ بعض اوقات صرف فاعل اور فعل پائے جاتے ہیں، تو ایک اور مثال ہے کہ احمد دوڑا، اس میں احمد فاعل ہے اور دوڑا فعل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جملہ ہے: استاد نے کتاب میز پر رکھ دی۔ تو استاد فاعل ہوا، نے علامت فاعل، کتاب مفعول، میز متعلق فعل، پر حرف جار، رکھ دی فعل، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ بعض اوقات آپ کو ترکیب نحوی کے لیے مصرع آ جاتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ مصرع کی ترکیب نحوی کیسے کی جاتی ہے۔ تو مصرع کی ترکیب نحوی کرنے کے لیے پہلے ہم نے مصرع کو نثر بنائیں آپ لوگ، اور پھر نثری جملے کو سمجھیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، پھر اس کی ترکیب نحوی کریں۔ تو یہاں پر ایک مصرع ہے: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ پہلے ہم اس کو سادہ جملہ کریں گے، شعری وزن سے ہٹائیں گے۔ تو اے نوجوان مسلم تو نے کبھی تدبر کیا، سادہ جملہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب نحوی ہے: نوجوان مسلم فاعل ہوا، تو اسم ضمیر، نے علامت فاعل، تدبر کرنا یعنی یہ فعل ہے ایک، کیا فعل تام ہے، اور اے مخاطب کیا گیا نوجوان مسلم کو، تو یہ حرف ندا ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو آج کی کلاس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو ترکیب نحوی کرنے سے پہلے ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے جس کی آپ ترکیب نحوی کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فعل تام اور فعل ناقص کو بھی اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو فعل تام اور ناقص بھی سمجھ آ گیا، تو اس میں زیادہ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ تو ہر ممکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے یہ آسان رہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔